نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق اللہ. کئی دن سے اس پر کچھ باتیں چل رہی تھی. کنز العمال میں انہوں نے یہ حدیث خاص طور سے نکالا. ایک دعا ہے جس کو ہمارے حضرت مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقبول میں نقل کیا ہے، جس کا جو حال ہو دعاؤں سے بھی شغف مختلف انداز کا ہوتا ہے. یہ حالات میں آدمی رہتا ہے اسی اعتبار سے اس کے دعاؤں میں بھی شغف ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. ہمارے مقبول میں یہ دعا ہے، یا احد من لا احد له، یا سند من لا سند له، انقطع الرجاء الا منك، نجني مما انا فيه وعيني على ما انا له مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم. یہ کچھ فرق ہوگا ہمارے مقبول میں. دنوں سے کہا یہ دعا نکالو، تو وہ دعا بالکل اس انداز سے ہے، صفائی ہے. اس میں یہ دعا نکلی. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً جب تم کو شیطان یا سلطان پریشان کرے، مصیبت میں ڈالے، تو کہو یا من یکفی من کل احد، اے وہ ذات کافی ہوتا ہے ہر ایک سے، اکیلے. اللہ کی ذات اکیلے سارے عالم کی طرف سے کافی ہے. یا احد من لا احد له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ جب یہ ہو تو یہ کہو یا من یکفی من کل احد و یا احد من لا احد، جس کے کوئی نہیں اس کے آپ. دعا کری، معمولی دعا، ان نبی یہ دعا کر سکتا ہے. غایت معرفت. اس لیے ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں تاکہ یہ دعا کرے آدمی. نبی پر بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں جو مجبور ہے کہ یہ دعا کرے، اور اللہ چاہتا ہے کہ دعا کرے ہر آدمی. مجھ کو مالک الملک سمجھے، ہر چیز کا مالک سمجھے. وہ چاہتے ہیں کہ زبان سے کہے، اپنی فریاد مجھ کو پیش کرے، چاہتا ہے. فرماتے ہیں یا من یکفی من کل احد، اے وہ ذات جو ہر شخص سے، ہر چیز سے کافی ہو سکتا ہے. یا احد من لا احد احد، اے وہ ذات جس کا کوئی نہیں اس کے آپ ہے. یا سند من لا سند، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کے آپ سہارا ہے. یا سرد من لا سرد انقطع الرجاء الا منک، سب سے امید منقطع ہوئی سواب. دعا یا احد من لا احد، یا سند من لا سند انقطع الرجاء الا منک. لا الہ. وَعِنِّي عَلَىٰ مَا أَنَا عَلَيْهِ، جس مصیبت میں ہوں آپ میری مدد کیجیے. مما قد نزل لی، جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے مصیبت، آپ ہی اس کو دور کر سکتے ہیں.
بے وجہ ہے وجہ کا کریم، اپنے وجہ کریم سے عظمت سے، وہ بے حق محمد علیہ کا آمین حضور کے توفیل میں اپنے وجہ کو بھی لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو بھی کہا وہ بے حق محمد علیہ کا آمین. بہت اچھی یاد ہو جائے ہم لوگوں کو تو بہت اچھا. وہ دعا ہے وہ پڑھے، یا احد من لا احد له، یا سرد من لا سرد له، ان قطع رجاء الا منك نجني مما انا فيه وعيني على ما انا عليه. الفاظ تھوڑا فرق ہے لیکن بات تو وہی ہے، تو اس کو بھی تلاش کر لیجیے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بہت عمدہ بچہ، انی لا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لعالم کلمۃ لا یقولها مغلوب الا فرج اللہ عز وجل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی مصیبت زدہ جب کہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا، اس کی مصیبت کو دور کر دے گا. حدیث کتابوں دیکھنے سے ہی ہوتا ہے. کوئی ہوا تھاری ہوئی، کوئی ایک ہی دو دعا یاد کرے گا نا. اب دعاؤں کا انبار ہے، اسے الفاظ بھی الگ الگ سب ہے. اس وجہ سے اصل کتاب ہی دیکھتے رہے گا، فقہ کی بھی حدیثوں کی بھی. انی لعالم، اب یہ اس انداز سے تو نہیں میں مقبول میں، انی لعالم کلمۃ لا یقولها مقلوب الا فرج اللہ عز وجل. میں ایک کلمہ، حضور فرمانے، میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی مصیبت زدہ نہیں کہے گا اس کو مگر اللہ تعالیٰ اس کے کرب کو، مصیبت کو دور کر دے گا. وہ کون کلمہ ہے؟ کلمۃ اخی یونس، ہمارے بھائی یونس کی دعا ہے، بھائی بھی کہہ دیا. کلمۃ اخی یونس، یونس علیہ السلام کی دعا ہے. وہ کون دعا ہے؟ ونادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کلمہ ہے. اب کس انداز سے حضور نے بیان کیا اس کو؟ میں ایک کلمہ جل کلمۃ اخی، ہمارے بھائی یونس. اب دیکھو کیسا عمدہ کہا. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفضلونی بیونس لا تفضل، مجھ کو یونس میں لا تفضلوا علی یونس بن متى، یونس بن متى پر مجھ کو فضیلت نہ دو. کس قدر انابت ہے، انانیت نہیں، انابت اللہ. کیونکہ اس سے خطا ہوئی تھی، جو بھی خطا کے درجہ ہو. اور ان کی دعا کو کسی انداز سے بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے تواضع انکسار کے حد کر دیا، مجھ کو یونس بن متى پر فضیلت نہ دو. ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ نہ سمجھو کہ میں نہیں. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے، انکسار ہے، شکستگی ہے کہ بظاہر خطا ہے، لیکن خاص طور سے ان کا ذکر کیا. خاص طور سے پھر یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، نہیں کہے گا کوئی شخص مکروب میں نے کرب والا، مصیبت والا، کرب سے والا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اس کے کرب کو دور کر دے گا. وہ کون ہے دعا؟ کلمۃ اخی یونس، یونس کے کلمہ. وہ کون کلمہ ہے؟ ونادى، یہ ونادى فی الظلمات اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کلمہ ہے. مصیبت میں کوئی دل سے نہیں، مگر ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب اخیر میں دو چیزوں کی طرف آ گئے تھے بہت زیادہ. ایک تو اس دعا پر فرماتے ہیں وہ کذالک ننجی المؤمنین، آگے ہے کہ جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کی قربت کو دور کیا، ویسے ہم مومنین کی قربت کو دور کرتے رہیں گے. بہت اخیر میں، پہلے میں نہیں سنتا تھا، 1-8 سال پہلے سے اس پر آ گئے تھے. یہ پڑھو. مولانا محمد احمد صاحب تو رات کو جو لوگ سوتے تھے تو خالی سوتے نہیں تھے، کبھی اٹھو کلمہ پڑھو، یہ 3 مرتبہ پڑھو. اب سوتے وقت پڑھنا 3 مرتبہ معمولی بات ہے، یہ لوگ پڑھتے تھے. بہت سے لوگ رات کو سوتے تھے، بہت سے لوگ رات کو اسی لیے سوتے تھے کہ مولانا پڑھائے یہی سب. لا الہ، خود بھی بہت پڑھنا.
حضرت کا پہلے میں نہیں سنتا تھا ماشاء اللہ تھا، لیکن بعد میں وہ بھی اسی پہ آ گئے تھے، بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 ہی مرتبہ وظیفہ بنا لو، 10 ہی مرتبہ بنا لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے۔ یہ سب معاملہ اسی لیے کیا تاکہ یونس علیہ السلام دل سے پڑھے اور ساری امت کے لیے اسوہ بن جائے، نمونہ بن جائے۔ سب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ کتنے آتا ہے انی لعالم کلمتن، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، لا یقولها مکروب، کلمہ مصیبت، الا فرج اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کھول دے گا اس کے کلمۃ اخی یونس، بھائی یونس۔ اب کوئی یہ سب بات نہیں کہتا، خوش لوگ ہے فلاں ہے، ارے لیکن بھائی کہہ دو بھائی، یہ سب کہنا پڑتا ہے، فلاں بھائی نہیں کہتے، خشکی ہے، بھائی کو بھائی بھی نہیں کہتے۔ فنادا، پھر سنت ہوئی نا، اپنے چھوٹوں کو بھی جس کو ہے اس کو بھی بھائی سے۔ جب اجلاس ہوا تھا اجتماع ندوے میں، آپ نے تو شاید رہے بھی نہ ہو، میں شریک تھا، ایک مصری عالم اٹھا، اس نے کہا ایھا الاخوہ، اس نے کہا بہت شان سے کہا ایھا الاخوہ، ہزاروں کے 10-20 ہزار کا مجمع تھا، ہم لوگ بھی تھے، ایھا الاخوہ۔ پھر اس نے تشریح کیا کہ میں نے اور کسی لفظ سے لقب سے آپ کو میں نے مخاطب نہیں کیا، اخوہ سے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کے مومنین کے خطاب کے کوئی جملہ نہیں ہو سکتا۔ ایھا الاخوہ، مجھے یاد ہے الحمدللہ، ایھا الاخوہ، اے بھائیو، اس سے بڑھ کے کوئی جملہ نہیں، ایھا الاخوہ۔ اسی خطاب پہ تقریر ہے، زبردست تقریر ہے، ایھا الاخوہ کونوا عباد اللہ اخوانا، ہے نا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا، حضور بھی اخوان کا لفظ آئے، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ نہ آپس میں بغض رکھو، نہ آپس میں حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو، یہ نبی کہہ سکتا ہے مجھے، ہم کو بھائی بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہو، ترتیب میں تو فرق ہو سکتا ہے، الفاظ تو یہی ہے، لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں حسد نہ کرو۔ ان چیزوں کا بھائی صاحب برا شروع ہو چکا ہے، ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنا، معمولی بات سے سالوں نہ بولنا، معمولی بات پر بدلہ لینا، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ قرب قیامت میں یہی سب ہوگا، کسی سے کوئی لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا۔ کتنا عمدہ تحاسد، یہ تفاعل کا صیغہ جو ہوتا ہے، یہ دونوں سے مل کے ہوتا ہے، تو اس کو تفاعل، یعنی وہ اس کی خاصیت ہے، یہ خاصیت آگے نہیں، صرف والی بات آ گئی ہے۔ ایک تو حسد کرنا ہے، ایک تحاسد ہے، تحاسد بھائی ایک دوسرے سے، دونوں برابر ہے، وہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے، دونوں۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا وكونوا عباد اللہ اخوان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوان کا لفظ، مصری عالم نے کہا ایھا الاخوہ، مجھے بہت اچھا لگا، اور بہت کتنے سال کی بات ہے یہ، لا تحاسدوا ولا تباغضوا۔ فرماتے ہیں فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لقد کان دعاء اخی یونس عجبا، تعریف بھی کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کی تعریف کر رہے ہیں، ہمارے بھائی یونس کی دعا عجیب دعا ہے، تعریف نہیں فرما دیا۔ زمانے کوئی کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ تو نہیں دیتے، اخبار سرف کا لکھتے ہیں، حوالہ نہیں دیتے، کس کی کتاب یہ اتنا بخل ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں یہ سب، آپ تو خالی ہم تو ان لوگوں کے درمیان کے آدمی ہیں، ہے کہ نہیں بچا؟ اس کتاب سے حوالہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، فرا کتابیں کرنے لے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں مجھے کتاب سے نقل کرتے ہیں، حوالہ نہیں۔ عبد الفتاح نے غدہ نے بھی لکھا، یہ جو محمد رحمان صاحب سے گئے تھے، انہوں نے لکھا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ میری کتاب سے چوری کر کے کتاب مرتب کرتے، میرا نام بھی نہیں لکھتے، میں دیکھا تو لکھا ہوا عبداللہ۔ یہ حالات ہیں علماء کی حالات ہیں۔
حوالہ دے دے گے تو کیا ہوگا. لکھا بہت اچھا لکھا مجھے عبدالفضا نے لکھا, عبدالقدوس نے لکھا اس چیز کو. ارے یہ حالات ہیں, جب خواص میں یہ امراض ہوں گے تو عوام کا کیا پوچھ رہا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ان امراض باطنیہ سے محفوظ رکھے. فرماتے ہیں, دیکھیے تعریف کر رہے تھے, اتنی پہ نہیں چھوڑا ہے نبی کریم. لقد کان دعا و اخی یونس عجبا, آنکھ سے میرے کم نظر آ رہا ہے, دعا کیجیے ٹھیک رہے آنکھ میری. تاکہ کہ میرے بھائی یونس کی دعا عجیب دعا ہے. اول تحلیل, اول میں لا الہ الا ہے نا, لا الہ یہ تحلیل ہے, لا الہ الا اللہ کہنا یہ تحلیل ہے. اور دوسرے اول تحلیل وہ اوسط تسبیح لا الہ الا انت سبحان کہا گیا, یہ تسبیح. یہ سب عربی کے الفاظ ہیں. لا الہ الا اللہ کو کیا کہتے ہیں, تحلیل, اور سبحان اللہ کہتے ہیں تسبیح. تسبیح کیا حضوری فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی یونس کی دعا میں اولا تحلیل لا الہ الا انت, یہ کیا تحلیل لا الہ الا, سبحان کا یہ تسبیح ہے. اور کیا مطلب وہ آخر اقرار بالذنب, آخر میں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. لا الہ الا انت سبحان کا انی کنت من الظالمین. آج تک ہم نے بھی کوئی نہیں سوچا تھا, یہ نبی پہ آتا ہے. تعریف کیا کیسی, بھائی کہا, پھر ان کی دعا کی تعریف کیا کہ ایک دعا میں ایک ہی سطر کی ہے لا الہ تحلیل لا الہ الا اللہ, دوسرے میں کیا کہا تسبیح, اور تیسری میں اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار. مجھے بہت مزہ آیا ہے, کل سے پڑھا میں نے. اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے. میں ایسے ہی چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے لوگ رہیں, ان زبان سے نکلی اور نکالا, یہ سب کتاب اسی لیے رکھی ہوئی ہے. میں کبھی رات میں اٹھ جاتا تھا اس کو لینے کے لیے, مت اٹھیے مت اٹھیے, چکر آ جائے, گر جائیے گا. میں نے کہا کس کو بلاؤں میں یہاں, وہاں سوئی رہتی کیونکہ چکر اس وقت بھی, مت اٹھیے. لیکن مجھے چین نہیں آتا تھا, کبھی مان جاتا تھا ان کی بات, کبھی نہیں مان. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لقد کان دعاء اخی یونس عجبا اولہ تحلیل واوسطہ تسبیح وآخرہ اقرار بالذنب, گناہوں کا اقرار. کتنا مرتبہ ہے, 1,00,000 مرتبہ. ارے کچھ سمجھے کیا اس میں ہے. میں نے کہا 1,00,000 کا 2,00,000 پر ہو گئے, اس کو سمجھو. اس میں یونس علیہ السلام نے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے, اور تم سمجھتے ہیں پاک صاف ہے 1,00,000 پر اسے ہوگا کچھ, تم سمجھے نہیں اس کو. میں کہتا ہوں مجھے میرا بہت پہلے بھی گزرا ہے, میں نے کبھی سنا نہیں تھا اس کو. میں نے کہا لا الہ, اس میں اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں, اور تم کہتے ہو ہم سچے ہیں, اب پڑھ بھی رہے ہو سچے, ہم بہت اچھا ہے. نہیں, گناہوں کا اقرار کرو. آدم علیہ السلام نے گناہوں کا اقرار کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام, یونس علیہ السلام. سب سے عمدہ دعا کیا ہے نماز میں, حضور اللہم انی ظلمت نفسی, نبی کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ربنا ظلمنا انفسنا وآخر اقرار بالذنب. اخیر میں تعریف فرما رہے ہیں, انہیں گناہوں کا اقرار کرنا یہ تعریف کی بات ہے. اور اپنے کو اکر کہ ہم سب کچھ ہیں, ہم تو اس تسبیح کے ذریعے پر, ابھی تسبیح کی تم مطلب ہی نہیں سمجھے. وہ تسبیح تو اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو, اپنے کو کم سمجھو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے مکان خالی کرا دیں گے. ایسے موقع پڑھی جاتی ہے دعا, زیادہ مکان خالی کرانے کے مقدمے کے لیے, کچھ اس کے لیے. اور سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے بھی ہیں, اور پڑھ رہے تسبیح زبان میں. اپنے فخر کو, فخر نہیں فخر کو, عاجزی کو پیش نظر رکھو. یہ اللہ ہم گنہگار ہیں, اس لائق نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول کی جائے, لیکن اپنے فضل و کرم سے ہمارے عاجزی فراہم کر کے اس دعا قبول فرما لی. یہ ہے اس کا مقصد. 1,00,000 پڑھے, 2,00,000 پڑھے, کیا ہے اس سے. میں نے بیان کیا مجھے, بشر حافی بہت بڑے بزرگ ہیں مصر کے, اللہ بہت بڑا خشک سالی
سب لوگ جمع ہوئے، بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے، فاحشہ عورتیں جمع ہوئی توبہ کے لیے، جانوروں کو الگ کیا گیا، یہ کیا گیا، سب بارش نہیں ہوئی، نہیں ہوئی بارش۔ سب نے کہا کیا بات، بارش نہیں ہوئی۔ آئے بشے حافی، اس نے کہا دیکھو بھائی، گنہگار آدمی پر رحمت نازل نہیں ہوتی، یہ بارش رحمت ہے۔ اس پورے مجمع میں میں سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ بشے حافی کہہ رہے اگر صالحین کا ذکر ہو اور بشے حافی کا ذکر نہ ہو تو مجلس کیا ہے، سنی ہے، حق نہیں ادا ہوا۔ اتنا بڑا شخص، انہوں نے ایک دفعہ الحمدللہ آج 6 پر کہا، لوگوں نے اتنی زور سے رحمت اللہ کہا کہ بادشاہ خطرہ ہو گئے، کسی نے ہم پر حملہ کر دیا، اتنے بڑے آدمی تھے۔ اپنے کو گناہگار سمجھتے ہیں، نبی گناہگار اپنے کو سمجھتا ہے، گناہگار۔ کہا دیکھو بھائی، رحمت کی بارش گناہگار پر نہیں ہو سکتی، میں گناہگار ہوں، میں اب مصر سے نکل جاؤں گا تو بارش ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا کیا بھی، انہوں نے نکلے اور بارش ہو گئی۔ حضرت تھانوی سے بھی لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا واقعی وہ اسے گناہگار تھے؟ اب جو بھی جواب علماء نے دیا ہو، اس حقیقی نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور جو لوگ آئے تھے وہ صرف رحمت مانگ رہے تھے لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ بارش دیجیے، اور انہوں نے کہا میں اعتراف گناہگار ہوں کہ میں بارش لائق نہیں ہوں، میں ہٹ جاؤں گا یہاں مقام سے، بھاگ جاؤں، نکل جاؤں گا تب بارش ہوگی۔ اس اعتراف کی بنا پر بارش ہو گئی، کیونکہ انہوں نے گناہوں کا اعتراف کیا۔ میں نے حق اکثر وغیرہ سے بھی بیان کیا یہ، تو مجھ کو یہ گناہ، اب لوگوں کو یہ تھا کیا ہوتے ہیں گناہگار تھے کا علماء سے لوگوں نے مشاہد، میں نے کہا یہ بات ہے، گناہ ہونا نہ ہونا کیا، اس سے بڑھ کے کون شاہ تھا، نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ لیکن چونکہ اپنے جب نبی اقرار کر رہا ہے جو معصوم ہوتا ہے، ہمارے وہاں کیا حیثیت ہے؟ بشے حافی نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، یہ چیز اللہ کو پسند آئی ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے، دن رات تہجد پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اور کہہ رہا میں سب سے بڑا گناہگار۔ اور اس سے بڑھ کے یہ چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا ہے، اس اعتراف کی سنت پہ انہوں نے عمل کیا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس سنت کی برکت سے بارش نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بڑھیے وہ آخر اول تحلیل، اس کی تحلیل کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے، یہ میں دوسری بات کر رہا ہوں عربی جملے میں تحلیل یہ ٹکڑے ٹکڑے، جیسے اب کوئی معجون ہے، تحلیل کیا ہے، یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ تحلیل ہے، یہ تحلیل ہے، اور یہ کیا ہے تحلیل، اول تحلیل لا الہ الا انت، لا بہت لا الہ الا سبحانک ہے، سبحانک تصویر کر دیا ہے، انی کنت من الظالمین، ما دعا بہ، اب یہی سنانا ہے، ما دعا بہ محموم ولا مغمون ولا مغروب الا ولا مدیون فی یوم 3 مرات الا استجیب له۔ بہت لفظ دیکھیے، نہیں دعا کیا ہم والے، ہم وہی کرب والے، نہیں دعا کیا محموم، ہم مانے وہی ذنب گناہ، اور نہ مغموم، نہیں دعا کیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نہیں دعا کیا کسی محموم نے یعنی غم والے نے، اور کسی غمگین نے، اور نہ کسی مصیبت زدہ نے، اور نہ کسی مقروض نے، کسی دن میں 3 مرتبہ، مگر اللہ کی دعا قبول کر لے گا۔ اب کوئی دعا رہ گئی؟ ہم غم مغموم تو ہے ہی ہے، نہیں دعا کیا کسی محموم نے، اور الفاظ یاد کر لیے، اس کی ترجمہ لکھ دینا، نہیں دعا کیا کسی محموم اور نہ کسی مغموم نے، اور نہ کسی مکروب نے، مصیبت زدہ نے، اور نہ کسی مقروض نے، ایک دن میں 3 مرتبہ، مگر ایک دعا قبول کر دی جائے گی۔ کتنی عمدہ دعا، اسی لیے میں نے نشان لگا دیا تھا کہ سناؤں گا، اس بالکل آسان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہاں تو یہ کہا کہ ننجی المؤمنین، اس کی تشریح یہ ہے، نہیں دعا کیا کسی محموم نے، نہ کسی مغموم نے، نہ کسی مکروب نے، کسی مدیون نے 3 مرتبہ، مگر کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ 4 چیزیں،
یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ دوسری حدیث ہے اللہ اعلمک بکلمات تقولہن لہ عند القلب. آگاہ ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ. تم کو چند کلمات میں سکھا رہا ہوں, نہیں کہو گے ان کو مصیبت کے وقت. وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا شریک ہے, اللہ معاف کر دے گا, کرب کو دور کر دے گا. یہ دعائیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان دعاؤں پر یقین پیدا فرمائے. اللہ وکذالک ننجی المؤمنین, ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. اسے یونس علیہ السلام کا بہت ذکر آیا, کئی دن سے آ رہا ہے. ہمارے حضرت کبھی کبھی خود اگر وہ نہ سناتے تو میں آپ سے کہا سنائیے, کیونکہ حضرت نے سنایا مجلس میں تو میں بھی سناتا ہوں. بہت متاثر ہوتے تھے. وہ اس میں لکھی ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو سنا. کئی دن سے دے آتا ہوں لیکن سناتا نہیں. میں نے کہا سنائی دوں. یہ ہے یونس علیہ السلام کا واقعہ. اب بتائیے حضرت سناتے تھے. میں نے کہا میں کیا میں سنا دیتا ہوں. یہ یونس علیہ السلام کی دعا سب آئی, واقعہ پورا لکھا. مفتی شفیع صاحب نے لکھ دیا. وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کہیں سے سناتے تھے, مجھے یاد نہیں ہے, کسی کتاب سے سنا. بہت خاص طور سے مجلس کو خود متاثر ہوتے تھے, لوگ بھی متاثر ہوتے تھے. اس وجہ سے کہیے تو سنا دو. اگر کم ہے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں, مفتی شفیع صاحب. حضرت کتنی مرتبہ میں نے خود سنا, مولانا وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سے سنا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن میں مذکور ہے اور کچھ روایات حدیث و تاریخ سے ثابت ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوا میں رہتی تھی. کوئی بستی ہے ان کی. نینوا کی بستی میں 1 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی. اس کی بستی کی آبادی جو ہے 1 لاکھ سے قریب تھی. ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا. یہ واقعہ ہے. ان کی نینوا ہے, بہت مشہور ہے, یمن میں ہے غالباً. یہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. اس بستی والوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. حق تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا, تم نہیں مانتے تھے, عذاب آئے گا. قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ ان پر سب کا اس واقعہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے, اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے قابل نہیں. مشورہ میں یہ طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہے. اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ عذاب آئے گا. انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ اگر عذاب آنے والا ہوگا تو یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے جائیں گے اور نہیں تو وہ رہیں گے. یہ انداز رکھا. یونس علیہ السلام کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا. حضرت یونس علیہ السلام بارشات باری تعالیٰ رات کو اس بستی سے نکل گئے. صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سے دھوئیں اور بادل کی شکل میں سر کو مرنے لگا. آ گیا عذاب. بہت مشہور قرآن کا. بادل کی شکل میں ان کے سروں کو ملانے لگا اور فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں. صرف یہی ہے جن پر عذاب آنے کے بعد عذاب چلا ہے. یہ دیکھ کر حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا کہ ہے کہ نہیں, تاکہ ان کے ہاتھ پر مشرف بے اسلام ہو جائے اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں. مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے. کہا شیخ تو نہیں ہے, وہاں نبی نہیں ہے.
لیکن جو وہ کہتے تھے اس کو مان لیا جائے. چنانچہ سب اسلام لائے اور توبہ استغفار میں لگ گئے اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئے. بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے توبہ کے لیے. ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و زاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ لگنے میں مشغول ہو گئے، پناہ مانگنے. سب پوری قوم باہر ٹاٹ پہن گئی. پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا. میں سمجھتا ہوں حضرت مجید میں بھی یہ ہوتا ہے، شاید سناتے تھے. اس طرح مشغول ہوئے، اس طرح وہ لوگ مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا گیا، جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے. روایات میں ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا. ان کے توبہ استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا. جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا کرا دیا جائے گا. عذاب تو ٹل گیا ان کی توبہ کو ایسے، اور انہوں نے کہا تھا یونس علیہ السلام کہ عذاب آئے گا، تو کہا کہ اب تو اور زیادہ ہم کو جھٹلائیں گے. عذاب تو ٹل چکا تھا، دیکھا انہوں نے کہ عذاب نہیں ہے. اب ان سے غلطی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا. اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہ پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے. یہ ان کی قوم کا ہے کہ یونس اسلام جھوٹے ثابت سمجھے کہ ہم جھوٹے ثابت ہوں گے، ہم کو ابھی قتل کرے یہ لوگ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر گناہ و معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت و طبیعت سے جدا نہیں ہوتے. انسانی طبیعت ڈر گئی اس کی وجہ سے. اس وقت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا، اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا، اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا. اپنی جگہ واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، اور قوم کے قانون کے مطابق گردردری میرے لائق، میں تم قتل کیا جاؤں گا. اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے میں پہنچ گئے. وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے. یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا. نبی کی صورت شکل دیکھا کہ کوئی بڑے آدمی، کشتی والوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے سوار کر لیا. کرایہ بھی نہیں لیا، ان کو سوار کر لیا. کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچ گئی تو دفعتاً ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے چلتی، سمندر کے اندر ٹھہر گئی. کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں من جانب اللہ، کہ ہماری اس کشتی میں نہ آگے بڑھنا چاہیے. کشتی والوں نے منادی کی ہماری اس کشتی کی من جانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار آتا ہے تو کشتی نہیں چلتی. اعلان کیا کہ کوئی گناہگار ہو، ظالم ہو، وہ کشتی سے کھل جائے تب کشتی سے. یہاں کہا تو بے کرائے کہ ان کو بیٹھایا تھا، ہم آپ کو مفت لے جائیں گے، اتنے بزرگ معلوم ہوتے ہیں. اب یہ ثابت ہوا کہ یہی سب سے بڑے گناہگار ہیں. بہت یہ اللہ کی تربیت ہے. مولانا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی، خضر صاحب کو بھیج کے. یہ بھی کیا ہے، امتحان تھا، آزمائش تھی. بہت بڑی چیز اللہ کو امت کو دینی تھی ان کے ذریعے لا الہ الا اللہ. اب اس میں کوئی فرمایا، اعلان کیا، جب ہماری کشتی کی خصوصیت ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے. اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے کہ ایک آدمی کو ایسے سفر مصیبت کیا ہے، کوئی اس میں ظالم ہو، بھاگا ہوا غلام ہو.
بہت حضرت کو بہت اثر ہوتا تھا. حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبی خوف کی وجہ تھا، باذن الہی نہیں تھا. اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، خوف کی وجہ سے، طبی خوف کی وجہ سے کشتی پہ بیٹھ گئے تھے. بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان کی ایک گناہ قرار دیا گیا. پیغمبرانہ، اللہ کا حکم نہیں تھا کشتی پہ بیٹھو، اپنے طبی پر بیٹھ گئے تھے. تو انبیاء کی یہ چیز بھی کیا ہے، اسے گناہ کے ہے، اس وجہ سے گناہ کہا ہے. پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن خدا کے نہیں ہونی چاہیے. مقرب بیش بہت حیرانی، جو مقرب ہوتے ہیں ان کو حیرانی بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نبی تھے، نبی کی شان کے خلاف تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے، ممبر پر تھے، کسی نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے، انہوں نے کہا آنا. اب واقعی تھے، لیکن نبی کی شان کی نہیں تھے کہ وہ کہتے آنا. بھیج دیے گئے کسی اسلام کی تربیت میں، بھیجا کہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام تربیت کی ضرورت، ہم لوگ تربیت کوئی ضرورت نہیں ہے، دن رات یہ سب گناہ کرتے رہیں، ہماری تربیت وہ ان کی شان تھی. انہوں نے کیا کہا، میں سب سے بڑا عالم ہوں. موسیٰ علیہ السلام، اچھا آپ عالم ہیں، آپ تو اس کے لیے علم نہیں، برابر بھی علم نہیں ہے کہ وہ طویل قصہ ہے. کوئی نہ فرمائے مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب نجات پا جاؤ گے. کہا میں بھاگا ہوا غلام ہوں، گنہگار ہوں، مجھ کو دریا میں ڈال دو، نجات پا جاؤ گے. کشتی والے اس پر تیار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا قرآن اندازی کی تاکہ قرآن میں جس کا نام نکلا ہے اس کو دریا میں ڈالا جائے. ان کی شکل صورت پیغمبرانہ، وہ کبھی سمجھ نہیں سکتے کہ یہ گنہگار ہو سکتے ہیں. قرآن اندازی کی تاکہ قرآن میں جس کا نام نکلا ہے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے. اتفاقاً قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام ہی کے نام ہے کہ یہی گنہگار ہے، یہی بھاگا ہوا غلام ہے. ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی، نہیں آپ نہیں ہو سکتے، غلط ہے، یہ قرآن بھی غلط ہے. کئی مرتبہ قرآن اندازی کی، ہر مرتبہ بحکم قضا و قدر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا. قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے. فساہم وکان من المدحضین، خود قرآن نے کہا ہے، قرآن ڈالا یہ ہوا. یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کے معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھے. پیغمبر تھے، پیغمبر کی آزمائش بھی زیادہ. یونس علیہ السلام ساتھ حق تعالیٰ کے یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ و معصیت کہا جاتا، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان بھی نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. یعنی کہ انکشن پیغمبروں کو بھی کہا جاتا ہے گناہ کیا انہوں نے، یہ خدا کہہ رہا ہے قرآن. پیغمبر گناہ نہیں کر سکتا، نہیں سمجھ جائے، ہم دوسری بات کر رہے ہیں. بے دھڑک جس کو جو چاہے کہہ دیا جاتا ہے، اللہ پناہ میں رکھے، بے دھڑک ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ غلطی ہوئی. ہم تو یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یونس علیہ السلام کے ساتھ صاحب مجلس میں آؤ بوکا مجلس ہو جاتی تھی جس میں حضرت ہی پڑھتے تھے. خود حضرت بھی متاثر، کسی واقعے میں متاثر دیکھا نہیں حضرت کو، اس واقعے خود پڑھتے. ہم بھی تھے، ہم سے سنا رہتے، جامی صاحب تھے ان سے سنوا دیتے. اور اگر یہ بات نہ رہتی تو میں آپ سے سناتا، میں نے سناتا، میں خود بھی ایک تو دکھائی بھی کم رہا ہے، آپ سے سناتا. لیکن میں کہا جب حضرت سناتے تھے تو اب میں مخصوص صاحب کیوں سناؤں، بار بار خیال ہوتا تھا کہ آپ سے سناؤں. یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی
जिसको गुनाह और मासियत कहा जाता है, और किसी पैगंबर से उसका इम्कान भी नहीं है। नबी जैसे कबाइर से मासूम होता है, सगाइर से भी महफूज होता है। नबी की शान हमारे यहाँ तो ये मसला है, अहले सुन्नत वल जमात का ये मसला है कि कबाइर से तो होता ही मासूम, सगाइर से भी आज कबाइर तक में मुलव्वस कर दिया जाता है नबी को, मूसा अलैहिस्सलाम। क्योंकि वो मासूम होते हैं। लेकिन पैगंबर के मकाम में बुलंद के मुनासिब न था कि महज खौफ तबी से किसी जगह बगैर इजर खुदाबंदी मुंतकिल हो जाए। इस खिलाफ शान अमर पर बतौर एताब सब मामला किया गया। नबी की शान ये नहीं थी कि वहां से हटते बगैर हुक्म खुदाबंदी के। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबशा को भेज रहे थे, खुद नहीं गए। जब हुजूर को अमर हुआ कि अब आप हिजरत कीजिए, तब अबू बकर सिद्दीक़ को बुलाया, कहा अब हमको भी हुक्म हुआ, हम जाएंगे गारे हिरा में। मालूम है यहाँ की नहीं मसला। हज़रत उस्मान, उनकी बेटी, सब लोग हबशा ने हबशा की तरफ गए, लेकिन हुजूर नहीं गए, क्योंकि हुजूर को अमर नहीं हुआ था। और किसी नबी को ये इजाजत नहीं है कि बगैर हुक्म खुदाबंदी को हिजरत करे, कौम को छोड़ के जाए, नहीं जा सकता। इस तरह कुरान में नाम निकल कर दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था। दरिया में जाने का था। दो सिर से एक बहुत बड़ी मछली बहुक्म खुदाबंदी कश्ती के करीब मुंह फैलाए हुए लगी हुई थी। बहुत बड़ी कश्ती मुंह फैलाए, ये दरिया में आए तो उसको अपने पेट में हम जगह दें। बड़ी मछलियां होती हैं जिसको हक ताला ने पहले से हुक्म दे रखा था कि यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म तेरे पेट के अंदर रखा जाएगा, ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, बतौर अमानत के रखे जाएंगे। समझ लो, मछली को हुक्म दिया जाएगा। इधर ये हिफाजत भी हो रही थी। ये तेरी ग़िज़ा नहीं, बल्कि हमने तेरे पेट को उनका मस्कन बनाया है। यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में गए तो फौरन मछली ने मुंह में ले लिया। ये कुरान का किस्सा है, इधर उधर के नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में 40 रोज रहे। ये उनको जमीन की तह तक ले जाती और दूर दराज के मुसाफतों में फिराती रही, घुमाती रही, सैर कराती रही मछली। हम लोग सैर करें, कल कहा था सैर कर चुके दरिया के अंदर। बाद हजरात ने 7, बाद में 5 और बाद 1 दिन के चंद घंटे मछली के पेट में रहने की मुद्दत बतलाई है। रवायत है तबरानी ने। हकीकत है तो अल्लाह को मालूम है कितने दिन रहे, क्या हुआ, इस हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया और बिल्कुल सही व सालिम यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे पर डाल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल न रहा था। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल नहीं रह गया था। अल्लाह ताला ने उसके करीब एक कद्दू लौकी का दरस लगा दिया, जिसके पत्तों का साया भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एक राहत बन गई। और एक जंगली बकरी को अल्लाह ताला ने इशारा फरमा दिया कि वो सुबह शाम उनके पास आग खड़ी होती और वो उसका दूध पी लेते थे। इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस लफ्ज़ी पर तंबीह भी हो गई और बाद में उनकी कौम को भी पूरा हाल मालूम हो गया। इस किस्से में जितने अज्जा कुरान में मज़कूर या मुस्तनद रवायात हदीस साबित हैं वो तो यकीनी हैं, बाकी अज्जा अगर कोई तारीखी हैं तो वो इस पर किसी शरई मसले का मदार नहीं रखा जाता। अल्लाह ताला इस वाक़े के सुनने से भी एक ही बरत नसीहत ही ये सूरत पैदा हुई। गुनाहों से कितना गुनाह भी नहीं था जब भी उनको सजा मिली है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने ताआत की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को आफियत अता फरमाए। परेशानियां आ रही हैं और अल्लाह ताला ने खुद वादा फरमाया, हमारे हज़रत खुद हमने सुना है कि कोई दुआ ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए खुशखबरी दी हो। वकज़ालिक नुंजिल मोमिनीन, हम मोमिनीन को इस तरह निजात देते रहेंगे। ये सिर्फ इसी दुआ का खासा है।
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دل سے اپنی کوتاہیوں کو لغزشوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھنے کی توفیق دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان دعاؤں کو ہم ہمارے لیے بلکہ پوری امت کے لیے قیامت تک اس کو وقایا اس کی حفاظت کا ذریعہ بناتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دل سے پڑھنے کی توفیق دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من لا الہ یہ تحلیل، لا الہ الا انت یہ تحلیل، سبحانک یہ تسبیح، انی کنت من الظالمین یہ دعا، تین دعاؤں کا تحلیل اور تسبیح اور دعا تینوں کا مجموعہ یہ ہے۔ معلوم ہے کہ ایسی دعا اللہ کو قبول ہے۔ اپنے لغزشوں کا مستحضر رکھنا یہ بھی دعاؤں کا حل ہونا چاہیے، دعاؤں کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس دعا کو بھی پڑھ لیجیے 3 مرتبہ کم سے کم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب لوگوں کو اس دعا کو دل سے اپنے عاجزی کے استحضار سے، اپنے گناہوں کے استحضار کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک اخیر میں ماشاء اللہ سے اس پر ایک بات اور رہ گئی، استغفار۔ صحیح استغفار کو بہت بتلانے لگے تھے، اس کو بتلاتے تھے تمام بڑے بڑے لوگ کو۔ صحیح استغفار 5 مرتبہ صحابہ تھا، اللہم انت ربی لا، اصول وہی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فإنی یغفر الذنوب الا انت۔ بڑا استغفار یاد کرنے سے یاد ہے، جو بھی 2-4 مرتبہ پڑھے گا یاد بھی ہو جائے گا۔ کہ ان دونوں چیزوں کی طرف معاشرہ رسول اللہ صاحب بہت متوجہ کرنے لگے تھے، ایک تو اس تسبیح کی طرف اور یہ سعید الاسلام۔ بڑے بڑے لوگوں کو دکھواتے تھے سعید الاسلام کی کثرت کی، پہلے نہیں کرتے، 2-4 ایک آدھ سال پہلے سے تھا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔ کئی دن سے چاہتا تھا سنا